اس طرح سے امیجن کریں یہ دو باغ دونوں یعنی ایک انگور کا اس طرف ہے ایک انگور کا اس طرف ہے، دونوں باغوں کے ارد گرد باڑ کی طرح یہ کھجور کے بڑے بڑے درخت لگے ہیں، اور دونوں کے درمیان میں کھیت ہے، بیچ میں آپ نے کھیت بنا دیا اور ڈائگنل بیچ میں سے ایک آپ اسٹریٹ لائن کھینچے، یہ تھی نہر، ان دونوں کے درمیان میں سے، باغوں کے درمیان میں سے نہر جا رہی ہے، یعنی کنورسیشن ایک ہو رہی ہے۔ ڈیورنگ دا کنورسیشن اس نے کہا میں تجھ سے زیادہ ہوں مال میں اور نفری میں۔ نفری کے بھی مفسرین نے بہت سارے معنی کیے اور اس سے فیملی، بچے، نوکر چاکر، فالوورز، فینز، اس طرح کے نے جو امپلائیز اس کے جو اس کے پاس کام کرتے تھے وہ لوگ، مطلب یہ سارے اس کے اندر مانا آ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اس نے آتے ہی اس کو کہہ دیا السلام علیکم میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے اور میں تمہارے سے زیادہ ہوں، یہ نہیں ہے بات ہو رہی۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ بعض لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھتے ہیں تو وہ اپنی چیزوں کی دھاک بٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی باتوں ہی باتوں میں وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں تم سے زیادہ ہوں، اور ڈو یو تھنک کہ میں کیا، تمہیں پتا بھی ہے کہ میں کیا ہوں، میرا فلاں بچہ فلاں آئی وی لیگ میں فلاں یونیورسٹی کے اندر فلاں کالج میں وہ پڑھ رہا ہے، میری بیٹی کی فلاں وزیر اور امیر کے بچے کے ساتھ فلاں ہے، اس کو آپ جانتے ہیں اس کے گھر میری بیٹی بھی آئی ہوئی ہے، اور میری وہ آدمی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو فلانی گاڑی تحفے میں دی ہے۔ غور کریں، نون الف نا، ہم نے دیا، ہم نے دیا، ہم نے دیا، اس چیز کو انسان بھول جاتا ہے جب اس کے پاس نعمتیں آتی ہیں تو سوچتا ہے میں نے کیا، میں نے کیا، انا۔ آپ دیکھیں پیچھے اور اس سٹیٹمنٹ میں فرق دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو یہ بھی دیا، ہم نے اس کو یہ بھی دیا، ہم نے اس کو یہ بھی دیا۔ اس نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ وہ اس چیز کو اکنالج کریں میرے رب نے سب کچھ دیا۔ اس نے مجھے بڑی پیاری بات بتائی، انہوں نے کہا میں نے کسی سے پوچھا یہ آپ کا گھر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو اللہ کا ہے۔ اس نے کہا چلو آؤ میں تمہیں اپنے دکھاتا ہوں، اپنے باغ تو دکھاؤں نا، چلو آؤ۔ اور وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، ظلم تو وہ اس بندے پہ کر رہا تھا کہ وہ بےچارا ایک اتنا نہیں ہے، مطلب میڈیوکر سا بندہ ہے مال کے اعتبار سے، اور یہ اس کو لے کے جا رہا ہے، تو ظلم تو دیکھنے میں تو دیکھا جائے تو اس کو کتنا حقیر کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہا تھا۔ کیسے؟ تکبر کر کے، اپنے آپ پہ ظلم ہے یہ۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، اور تکبر تو ایک بڑی بات ہے، بڑا گناہ ہے، تو انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ کسی اور پہ نہیں کچھ زیادتی کر رہا ہوتا، اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا۔ مجھے تو نہیں لگتا یہ کبھی ختم ہوگا۔ کسی نے کہا تھا، اللہ اکبر، اس کو ایک اور طرح سے میں سٹیٹمنٹ بتاؤں گا آپ کو، ہاں آپ سوچیں گے ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہے کسی کو کہتے ہوئے میری تو 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں نا تو ان کے لیے کافی ہے؟ کیا ہے اس کے اندر؟ یہ کبھی ختم نہیں ہونا۔ آپ کے شاید زبان میں ڈیفرنٹ طرح سے ان چیزوں کو ادا کیا جائے مگر مانا سیم ہی ہے، تو ویسے بھی اس قیامت کا ذکر اس کو زیادہ اچھا نہیں لگتا۔ ساری نعمتیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہی ہماری جنت ہے، ہم نے جنت لے کے کیا کرنی، یہاں پہ ہماری کوئی جنت سے کم ہم رہ رہے ہیں؟ نوکر چاکر، گھر، گاڑیاں، بزنس، ڈرائیور، خانسام میں مطلب پیر دبانے والی الگ ہے، سر میں تیل ڈالنے والی الگ ہے، اتنی ماسیاں رکھی ہوئی ہیں، اتنا کچھ میرا چل رہا ہے، بچے بھی ہر طرح سے بڑے اسکولوں کے اندر جا رہے ہیں، مجھے ہمیں کیا ہے، ہم نے کیا کرنی ہے آخرت کی جنت، ہماری تو یہاں پہ ہی جنت ہے کہ میں ہر طرح کے کراؤڈ کے اندر درسی ہیں، میں ہر طرح کے لوگوں میں یقین جانے جتنے بہت زیادہ جب لوگوں کے پاس پیسہ آ جاتا ہے نا، وہ درس بھی آپ ان کو دیتے رہو، چاہے آپ ان کو، ایک تو پرابلم بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے ہی منع کر دیا جاتا ہے آخرت کی کوئی بات نہ کریں اس سے، کیونکہ وہ ان کی نازک مزاج کے اوپر گراں گزرتی ہے۔ آپ نے آخرت کی بات کر دی وہ ڈپریس ہو جائیں گے، وہ ڈپریس نہیں ہونا چاہتے، وہ کہتے ہیں میں ایسی ڈرانے والی باتیں نہ کیا کریں، ایک تو پہلے ہی یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے کوئی بھی درس دیں گے نا، ان کو نہیں کوئی انٹرسٹ ہوتا سننے کا، پتہ نہیں بیچاروں کس طرح مشکل سے بیٹھ گئے یہاں پہ، کسی نے بلا ہی لیا کسی بیچارے نے تو اب بیٹھنا پڑ رہا۔
اب ان کو یہ ہوتا ہے چلو گھر میں ذرا برکت ہو جائے گی، چلو ایک دعا وعا کرا دیں گے، بس اتنا سا صرف ہوتا ہے، باقی اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ ماشاء اللہ میں سب لوگ ایسے نہیں ہوتے، لیکن میں آپ کو اکثریت کی بات بتا رہی ہوں کہ ادھر درس آپ دے رہے ہوں گے، کوئی بھی ان کو ایسی بات بتا دیں گے جس کے اوپر دل ہل جائے، لیکن ان کا رویہ یا ان کے فیشل ایکسپریشنز کیسے ہوتے ہیں، ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی اثر نہیں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ کہہ رہے ہیں کب ختم ہو یہ، اس لیے کہ وہ اتنے دنیا میں انگروسڈ ہوتے ہیں، اتنے وہ اس میں غرق ہے نا، ان کا مزہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا آپ اللہ کا ذکر، یہ ذکر، وہ آخرت کی کوئی یاد، یہ آخرت کا کیا ہمارے ساتھ لینا دینا، ہمارے اتنے عیش ہے، ہمارے پاس اور اتنے کام ہیں، اب ہم یہ سوچنے شروع کر دیں، یہ اپروچ ہوتی ہے۔ اب سوچیں نا اس بات میں کتنی بے پرواہی لاپرواہی ہے، اگر میں لوٹا بھی دیا گیا، اول تو لوٹنا ہی نہیں ہے، چلو چھوڑو ہی، قیامت قیامت کوئی چیز نہیں ہے، اگر لوٹا دیا گیا، یہ نہیں کہ میں لوٹوں گا، ایک لفظ ہوتا ہے کہ میں نے لوٹنا ہے اپنے اللہ کی طرف، ہے نا، یہ ایسے کہنا چاہیے نا، ردت ہے مجبور، مجھے لوٹا دیا گیا، یعنی اگر مجھے جانا ہی پڑ گیا، مجھے مجبور کر ہی دیا گیا، تو پھر بھی میں ضرور پاؤں گا کہ شورٹی کتنی زیادہ ہے، لَأَجِدَنَّ، البتہ میں ضرور پاؤں گا، اس کو اتنی خوش فہمی ہے کہ وہ اس کے اوپر بالکل مطمئن ہے، یقین ہے اس کو، دیکھیں یہ تاکیدیں دو ہیں، ل اور نون مشدد، مجھے یقیناً اس سے بھی بہتر ملے گا، لیکن جب اس نے کہا نا کہ قیامت نہیں کبھی قائم ہونی، اور وہاں پہ بھی جا کے مجھے اچھا ہی ملے گا، تو تب وہ بولا، اس لیے کہ جو ایک مومن ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ بڑی بات نہیں کہ میری ذات پہ کسی نے کیوں بات کر دی، اپنی انا نہیں بڑی ہوتی، مگر اس کے اندر ایمانی غیرت ہوتی ہے، اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بات کرتا ہے نا، تو وہ پھر اس کو نہیں برداشت کر سکتا، کہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک من تراب، تم کیا کفر کرتے ہو اس کا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کفر کا مطلب دو معنی ہوتے ہیں کفر کے، ایک تو مطلب ہوتا ہے کہ انکار کر دینا، ایک معنی ہوتا ہے ناشکری کرنا، ناشکری بھی اصل میں انکار ہے اللہ کی نعمتوں کا، تو تم اس کی ناشکری کر رہے ہو، اس ذات کی جس نے تمہیں پیدا کیا، کس چیز سے پیدا کیا یہ تو سوچو، کس سے پیدا کیا، مٹی سے، پھر نطفے سے، دیکھیں انسان سب سے پہلے آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے، اس کے بعد ہم سارے نطفے سے پیدا ہوئے، اتنی حقیر چیز اور اتنی گندی چیز کہ اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو انسان اس کو دھوئے، اگر ہم سب اپنی اوریجن کے اوپر غور کریں تو سارا تکبر نکل جائے کہ ہم تھے کیا، اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک انسان بنا کے کھڑا کر دیا، تو ہمیں تو سجدے سے سر نہیں اٹھانا چاہیے، پھر تمہیں ایک آدمی بنا دیا، ایک مرد بنا دیا، تو دیکھو تم کیا تھے اور کیا سے کیا، اس کے اندر نا اس نے دونوں باتوں کا جواب دے دیا، اب آپ خود بتائیں گے کیسے، ایک کون سی بات کا، تکبر کا بھی اس کے، اور ایک آخرت کا جو انکار کیا تھا اس نے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ میرا رب ہے، وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، اور میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، تو اس نے کس کو شریک کیا تھا، یہ اس کو کیوں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو شریک کیا نا، میں نے کیا ہے، یہ میں، قارون بھی کیا تھا، قارون تو بنی اسرائیل سے تھا، وہ تھوڑی یہ فرعون کی قوم سے تھا، لیکن اس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا، اس کے تکبر کی وجہ سے، یہ میں، شیطان نے بھی میں ہی تو کی تھی، اس نے یہ تو نہیں کہا تھا اللہ میں تجھے نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے کہا تھا انا خیر من، یہ جو میں ہوتی ہے نا، انا اکثر، میں ہوں زیادہ بڑھ کے، یہ میں اچھی چیز نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، انسان کو سمجھا دیا گیا تم اپنے آپ کو نہ بڑی چیز سمجھو، تمہاری اپنی قدرت طاقت کے اندر نہیں ہے چیزیں، چاہے مال دولت ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے کوئی سٹیٹس ہو، چاہے حسن و جمال ہو، چاہے اچھا ہسبینڈ مل گیا، اچھی جگہ شادی ہو گئی، اچھے بچے مل گئے، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی بھی نعمت تمہیں ملی ہے، علم ہی چاہے آپ کو مل گیا، لیکن ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا، اتنا انسان کے لیے عاجز کر دینے والا، عاجزی والا کلمہ ہے، اپنے لیے اگر دیکھیں اور دوسرے کی بھی نعمت جب دیکھیں، تو اگر حسد آ رہا ہے یا اگر دل کے اندر کوئی ایسے خیال آ رہے ہیں کہ اس کو کیوں مل گیا یا کچھ ہے، تو تب بھی یہ کلمہ کہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خود تاکید فرمائی ہے کہ جس کو کوئی کسی کی چیز اچھی لگے، اپنے بھائی کی صورت یا مال اچھا لگے، تو اس کے لیے وہ برکت کی دعا کرے، جب کسی کی بھی کوئی نعمت دیکھے نا،
تو بارک اللہ فی، بارک اللہ لکا، اس طرح سے کہہ دیا کریں، اللہم بارک کہہ دیں، اللہ آپ کو برکت دے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ سارے کلمات آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کی دعا دو اس کو۔ تو ہم تبارک اللہ کہہ دیتے ہیں، تبارک اللہ تو اللہ تعالیٰ بابرکت ہے، اللہ کی ذات بابرکت ہے، وہ تو اللہ کی تعریف ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کو دعا دو، اس میں دعا نہیں ہے تبارک اللہ میں، ٹھیک ہے؟ اللہ مبارک میں دعا ہے، اللہ آپ کو برکت دے، یا بارک اللہ لک، تو اس میں برکت کی دعا ہے۔ تو کوئی بھی کسی کی چیز اچھی لگے، کوئی بھی کسی کی نعمت آپ کو پسند آئے، تو یاد رکھیے صرف حسد سے نظر نہیں لگتی۔ کوئی چیز پسند آتی ہے، انسان اپنے بچے سے تھوڑی حسد کر رہا ہوتا ہے، لیکن کوئی اتنا پیارا لگا، اچھا لگا، اس سے بھی نظر لگ جاتی ہے۔ اور نظر ایسے ہے جیسے تیر ہوتے ہیں، تیروں کی طرح ہے، وہ لگ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی لگ سکتا تیر آپ کو۔ اور نظر تو ایسی چیز ہے کہ انسان کو، حدیث میں آتا ہے نا کہ اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دے اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اتنی کلر چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس تمہاری بھی باغ سے بھی اچھا باغ دے دے، اللہ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے، کیونکہ جو ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا، جو اللہ چاہتا ہے وہی دیتا ہے۔ تمہارے باغ کے اوپر کوئی ایسی آفت آ جائے آسمان سے اور یہ بالکل چٹیل میدان بن جائے، اب آپ کہیں گے یہ تو اس نے اس کو بددعا دے دی، بددعا نہیں دی، یہ تو اس کو وارن کر رہا ہے کہ خدا سے ڈر، کوئی اللہ کا خوف کر، یہ حالات بھی ہو سکتے ہیں، آج چیزیں جو ہیں کل کو چھن بھی سکتی ہیں۔ اور جس وقت تباہی کی بات آئی نا، 2 ورڈز ہیں صرف، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اور گھیر لیا گیا اس کے پھل کو، بس دیٹس اٹ۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اتنا ہی آسان ہے، چٹکی میں سب کچھ لے جانا ہے، اتنا آسان ہے۔ انسان ادھر کھڑا دنگ رہ جاتا ہے، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهِ، وہ تو اپنا ہاتھ ہی ملتا رہے گا، جیسے ہم ہاتھ ملتے ہیں نا، وہ اپنی ہتھیلیاں الٹ پلٹ کر رہا ہے کہ یہ ہو کیا گیا ہے، یہ میرے ساتھ کیا بن گئی، لیکن وہ بھی پھر کہتا ہے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، کاش میں شرک نہ کرتا، اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز نہ سمجھتا۔ تکبر کر کے انسان بڑا بن کے کس کو بتا رہا ہوتا ہے؟ تو لیکن کیا ہم اپنی غلطی مانتے ہیں؟ یا ہم خدا نہ خواستہ کوئی نعمت چھن جائے تو اس کے بعد بھی کیا ہمیں ہوش آتا ہے کہ نہیں؟ اکثریت کو پھر بھی نہیں آتا، کیونکہ تب بھی وہ کیا کہتے ہیں، اس نے مجھے نظر لگائی ہے، اس نے یہ کہہ دیا، لوگوں کی نظروں میں ہم اپنی غلطی کبھی دیکھتے ہی نہیں کہ ہماری بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، ہم نے تو نہیں کوئی ایسا بڑا بول دیا، ہم نے تو نہیں کوئی ایسی بات کہہ دی، ہم نے تو نہیں کہیں کسی کو حقیر سمجھ لیا، اس کی طرف نہیں ہم کبھی جاتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کبھی توبہ بھی نہیں کرتے کہ ہم سے کوئی ایسی بات ہو گئی، بس پوائنٹنگ فنگر ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ کس کے اوپر الزام دوں کہ بس اس کی نظر لگی، نظر برحق کیا، نظر بھی لگ سکتی ہے، لیکن وائی آلویز نظر؟